لله لا إله إلا الله. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے. یہ دین اسلام ہے. یہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا پیغام ہے. اس کے مطابق جو بھی زندگی گزارتا ہے اس کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جاتی ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پیارا دین، مقبول دین صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے. اسی کے مطابق ہمارا جینا اور اسی کے مطابق ہمارا مرنا ہے. اور یہی ایک مسلمان عورت اور مسلمان مرد کا نعرہ ہونا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے سانس جو چل رہے ہیں یہ اسلامی شریعت کے مطابق چلیں گے. اس لیے کہ ہم اپنے من کے غلام نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے رب کے غلام ہیں. ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں. ہم صرف اور صرف مالک الملک، خالق دو جہاں، رب ذوالجلال اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں. جب اللہ ہی کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چاہت کو بھی اسی کے سامنے جھکا دیں. ساری دنیا کی چاہت ایک طرف اور مالک الملک اللہ کی چاہت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. وہ ایک طرف یعنی وہ ہمارے من میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری زندگی میں، ہمارے غمی کے موقع پر بھی، ہمارے شکر کے موقع پر بھی اللہ ہی کی چاہت ہونی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی کیوں مانیں؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم دنیا میں آ گئے اور اللہ ہمیں بلانا چاہے گا، ہم چل دیں گے. تو پھر یہ درمیان کی جو زندگی ہمیں دی گئی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے گی. دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں کل تک زندہ رہوں گی. تو لہذا ایک سانس کو اللہ کے حکموں کے مطابق ہمیں بسر کرنا ہے. اسی کا نام اسلام ہے. اور منمانی زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. منمانی زندگی وہ گزارتے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. منمانی زندگی وہ گزارتے ہیں جن کا کوئی رہبر ہوتا نہیں ہے. جو چاہتا ہے اس راستے سے چلا جائے، جو چاہتا ہے اس راستے سے چلا جائے. ایسا رستہ چلنے والا وہی ہوتا ہے جس کا کوئی رہبر ہوتا نہیں ہے اور وہ بہک جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی غلط طریقہ اختیار کرنے والا وہی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی طریقہ ہوتا نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارا کوئی رہبر ہے؟ ہمارا رہبر بھی ہے. کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ بھی ہے؟ ہمارے پاس طریقہ بھی ہے. اور طریقہ اللہ اکبر ایسا ہے کہ کسی کے پاس وہ طریقہ ہے ہی نہیں. وہ قرآن کا طریقہ ہے. ساری دنیا بدل گئی ہے لیکن قرآن نہ تو کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے اور قیامت تک بدلا ہی نہیں جائے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. تو جب ہمیں پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر ملا ہے، ہمیں قرآن جیسی کتاب ملی ہے، تو پھر ہمیں کسی رہبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی کافی ہے. زندگی گزارنے والے چلے گئے جن کا یہی نعرہ ہوتا تھا کہ ہمارا زندگی کا رہنا، ہمارا زندگی کا سب کچھ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہو کر رہے گا. اور اے میری ماں اور بہنوں، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، بہت ہی اونچا مقام تمہارا ہے.
اگر دیکھا جائے کہ اسلام کی بلندی میں عورت کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے. آپ دیکھتی نہیں حضرت ہاجرہ، ان کا ایک بیٹا اسماعیل اپنے وقت کا نبی، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے. میں مانتا ہوں حضرت اسماعیل کی قربانیاں بہت ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ اسماعیل کی جو یہ قربانیاں ہیں اور اسلام کا جو یہ مرتبہ اور مقام ہے، اس کے پیچھے کس کا کردار ہے؟ تو تاریخ ہمیں بتائے گی حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کا بہت بڑا کردار ہے. حضرت اسماعیل کی تربیت کرنے والی حضرت ہاجرہ ہی تو تھی، اور اللہ پر کتنا بھروسہ تھا. میں سمیٹ رہا ہوں بات کو کہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر ایسے میدان میں جا رہے ہیں جہاں دانا، پانی، گھاس کچھ بھی تو نہیں ہے، چرندے پرندے کچھ بھی تو نہیں ہے. چرندہ پرندہ تو وہیں تو نظر آئے گا جہاں دانا اور پانی ہوگا. جہاں دانا پانی کا کوئی نام و نشان نہ ہو وہاں چرندہ پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا. تو ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ کو. آپ اندازہ لگائیے اللہ پر کتنا بھروسہ تھا. چھوڑ کر جا رہے ہیں کون؟ ابراہیم، وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہے. حضرت ہاجرہ کہتی ہے اے میرے شوہر، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں تو صنف نازک ہوں، ہمیں تو چھپکلی سے بھی ڈر لگ جاتا ہے. عورت اتنی نازک ہے ہی، مرد کے مقابلے میں عورت ڈر جاتی ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ ایمان اور اللہ سے تعلق اتنی بڑی چیز ہے. اب آپ دیکھیے حضرت ہاجرہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو. پھر پوچھتی ہے کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم اشارے سے فرما دیتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے. تو دیکھیے حضرت ہاجرہ کیا کہتی ہیں، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، وہی ہماری حفاظت کرے گا. تو جب ایسی ماں پیدا ہوگی تو پھر اسماعیل تو پیدا ہونا ہی ہے. کتنا بڑا کردار ہے. اسلام کی آبیاری میں، اسلام کی بلندی میں عورت کا بہت بڑا کردار رہا ہے. حضرت موسیٰ کو دیکھ لیجئے، کتنے بڑے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ سے جب چاہتے تھے باتیں کہہ لیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا. ان کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے بات کہنے والا. موسیٰ کا مقام میں مانتا ہوں، میں ان کو نبی مانتا ہوں، سارے مسلمان ان کو نبی مانتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم تمام نبیوں کو نبی مانیں. اس طرح اللہ کو ایک مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بعد میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں سب کے سب سچے تھے، سب کے سب اچھے تھے، سب نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے. اور اللہ کے نبی کے بعد ہمارا ایمان ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، وہ نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے. تو موسیٰ کا مقام بہت بلند ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو موسیٰ کی ماں کی قربانیاں بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت بڑی قربانیاں ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھتے جائیے. مریم نے ایک بیٹا جنا ہے عیسیٰ، اور اللہ کی شان یہ دیکھیے، بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش فرمائی.
آپ اس بات کو بھی نوٹ فرما لیں، کچھ باتیں معلوماتی بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ ان کی نہ کوئی ماں ہے اور نہ ان کا کوئی باپ ہے۔ اللہ نے اپنے دست قدرت سے مٹی کا پتلا بنایا اور حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت مریم کے بطن اور پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اپنے حکم کن فیکون سے پیدا فرمایا۔ بچہ تو پیدا ہونا تھا اور ہو گیا، اور اللہ کا کام تھا پیدا کرنا، بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب سارے زمانے کے لوگ تہمت لگانے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ کیا کر دیا ہے تو نے؟ لیکن اللہ کا چونکہ حکم ہو گیا تھا، اس لیے خاموشی زبان پر تان لی تھی۔ پھر اللہ کا کہنا یہ ہوا کہ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، یہی بیٹا بول کر بتائے گا، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ چنانچہ یہ بیٹا پکار اٹھتا ہے، حضرت عیسیٰ ننھا منا بچہ ہے، ابھی پیدا ہی ہوا ہے، ابھی یہ کیا بولے گا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو نہیں بولتا اس کو بھی بلا دیتا ہے۔ بچے کو بلوانے والا ماں کی گود میں کون؟ اللہ۔ مردے کو زندہ کہنے والا کون؟ اللہ۔ ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے زمین کے اندر، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ہمیں پیدا کرے گا۔ یہ کام اللہ کا ہے اور اس میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ بنا دیا ہے ایک قطرے سے، تو اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ پیدا فرمائے گا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کر دی حضرت عیسیٰ کو، اور پکار اٹھتے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے، سارا مجمع سن رہا ہے، سب حق کے بکے رہ گئے۔ تو آپ تاریخ پڑھتی چلی جائیے، ماں کا کردار رہا ہے نبیوں کو پیدا کرنے میں، ولیوں کو پیدا کرنے میں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام پہنچایا۔ کہاں پہنچایا؟ مکے کی سرزمین پر پہنچایا، جہاں بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر پہلے ہی تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا بیت اللہ۔ کس کے ذریعے بنوایا؟ اس کی تاریخ، حضرت آدم نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا مکے کے اندر۔ تو اللہ کی توحید کے ڈنکے تو پہلے ہی سے بج رہے ہیں، لیکن قوم کے اندر فساد آتا رہا، نبی آتے رہے، اس فساد کو ختم کرتے رہے۔ اب چونکہ نبی آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ کام علماء اور اللہ کے نیک بندوں کا ہے کہ وہ دینی بات سناتے رہیں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ رہنے والی کتاب ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جاتے ہیں، کبھی صفا پہاڑی پر، آج کے دور کی طرح نہیں کہ مائک لگا دیا اور دور دور تک آواز پہنچ گئی۔ پہلے اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ کر زور سے آواز کو، اپنے پیغام کو پہنچایا جایا کرتا تھا۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صفا پہاڑی پر پیغام پہنچاتے ہیں، کبھی کسی پہاڑی پر جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہی وہ بیت اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر آئے، اس زمین پر آئے، تو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی اس گھر والے اس بچی کو منحوس سمجھا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے یہ منحوس صورت کہاں سے آ گئی ہے۔ پائمالی کی جا رہی تھی عورت کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، اور یہ صرف ملک عرب کے اندر ہی یہ قانون نہیں تھا بلکہ ہندوستان کے اندر بھی، ہندوؤں کے یہاں آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہندوؤں کے مذہب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، اگر شوہر پہلے مر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ مرنا پڑے گا۔ شوہر کو جلایا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی جلایا جائے گا، اور اس رسم کا نام ان کے یہاں ستی کی رسم تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ بیٹی منحوس نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا جس نے بیٹی کی پرورش کی، اس کو پالا، اس کو تعلیم سے نوازا، تو جنت کی ضمانت آپ علیہ السلام دے کر چلے گئے۔ اتنا بڑا مقام عورت کو دیا ہے۔ آج میں ان عورتوں کو کہہ رہا ہوں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر لٹیرے دین کو لوٹ رہے ہیں۔ اور کسے لوٹا جا رہا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو اپنی امت کی خاطر رویا کرتا تھا، وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو لمبے لمبے سجدے کر کے یا رب امتی امتی کی صدائیں لگایا کرتا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہر موقع پر اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے۔ طائف کا میدان پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کوئی خزانہ بٹورنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی چاندی کے انبار لوٹنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ علیہ السلام کسی اور خوشی کے موقع پر وہاں نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن ان کافروں نے، ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان ظالموں نے بدکاروں کو، بدماشوں کو اور مکار قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اوباش قسم کے بچے آپ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے، اور ان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ یہ پتھریلی علاقہ ہے، آپ کو پتھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر مارتے جاؤ، پتھر مارتے جاؤ اور اس کو ہلاک کر دو۔ ایسے موقع پر یہ اللہ کا نبی ہے جن کے لیے ساری دنیا سجائی گئی ہے۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے، اے نبی اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو پیدا نہ کرتا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت جلال میں آ جاتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اگر آپ حکم دو تو طائف کا جو اتنا بڑا میدان ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان میدان ہے، اگر آپ حکم دو تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس کو چکنا چور کر کے رکھ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھو کیا فرمایا، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دیے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یہ نہیں جانتی ہے، یہ نہیں مانتی ہے، تو کوئی بات نہیں، میرا پیغام ہے، پیغام حق سناتا رہوں گا، یہ مجھے مانتی نہیں ہے، مجھے جانتی نہیں، کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں مجھے ضرور مانیں گی۔ یہ پیغام اس طرح ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں،
اسی پیغام کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ بے پردگی کا رواج ہو گیا ہے۔ عورت تو بہت ہی باعظمت تھی، عورت کا چہرہ کوئی اتنا سستا ہو گیا کہ ہر کسی کو دیکھنے کی اجازت ہو گئی۔ عورت کا چہرہ اتنا سستا نہیں ہے، بلکہ عورت کا چہرہ دیکھنے کی صرف اجازت اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے بچوں اور اس کے شوہر کو ہے۔ ہر کسی کے لیے یہ چہرہ نہیں ہے۔ یہ عزت کی چیز ہے، یہ مقام کی چیز ہے، یہ گری ہوئی اور پڑی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس پر گندی نظریں بھن بھناتی ہوئی پھرے۔ اس طرح گندی مکھیاں ہر جگہ پھرتی ہے بھن بھناتی ہوئی، تو بہرحال نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا ہے آپ کو اور مجھے۔ کیوں بھول گئے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ساری رات اپنی امت کی خاطر رونے والا، ساری رات اپنی امت کی خاطر آنسو بہانے والا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر دیکھا جائے تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ سب سے پہلی تربیت ماں کی گود، سب سے پہلی تربیت، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ بڑے بڑے ولیوں کو پیدا کیا ہے ماں نے، بڑے بڑے قطب اور ابدال کہاں سے پیدا ہوئے؟ کیا وہ زمین سے نکل کر ایسے ہی اگ گئے تھے؟ بلکہ ماں نے ان کو جنم دیا ہے۔ نظام الدین اولیاء کو پیدا کرنے والی ماں، اللہ اکبر، جب گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو یوں کہا کرتی تھی، بیٹا ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہ ہمیں کھلائے گا اور ایسا کھلائے گا کہ تمہاری روح تازہ ہو جائے گی۔ فرمایا کرتے تھے نظام الدین اولیاء، ماں اتنی اللہ والی تھی، گھر فاقے ہوا کرتے تھے، لیکن ماں جب یہ کہا کرتی تھی تو مجھے اتنا بھروسہ اور اتنا اطمینان اپنے اللہ پر ہو گیا تھا، میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ میرا اللہ مجھے ضرور کھلائے گا، اور میں عجیب قسم کی کیفیت اپنے دماغ کے اندر، اپنے بطن کے، اپنے پیٹ کے اندر محسوس کیا کرتا تھا۔ یہ ماں کہاں چلی گئی ہے؟ عمر ابن خطاب جیسا صحابی، اس کو بنانے والی اس کی بہن فاطمہ، حضرت عمر تو اپنی بہن کو مار رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں، لیکن بیٹی کس کی ہے؟ اسی کی بیٹی ہے جس کا عمر بیٹا ہے۔ عمر جس کا تو بیٹا ہے اسی کی میں بیٹی ہوں۔ یہ کون ہے؟ سب سے پہلی شہادت پانے والی حضرت سمیہ، عمار کی والدہ۔ ابو جہل مارتا جاتا ہے، لیکن زبان پر ایک ہی نعرہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا، مانا ہے، مانوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور آج ٹکوں پر ایمان بک رہا ہے، ٹکوں پر ایمان بک رہا ہے۔ لڑکیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ لہذا اے میری ماں اور بہنوں، آپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، آپ کو اسلام نے سربلندی اور سرفرازی سے نوازا ہے، آپ کا مقام بہت ہی اونچا مقام ہے۔ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں دنیا میں پیدا ہوئی، آپ کبھی حضرت مریم کی شکل میں دنیا میں آئی، آپ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کی شکل میں دنیا میں تشریف لائی، اور آپ ہی ہوں جو کبھی حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ کی شکل میں دنیا میں آئی، اور آپ ہی ہو جو کبھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی شکل میں دنیا میں آئی، اور آپ ہی ہو
جو پہلے کبھی حضرت حوا کی شکل میں دنیا میں تشریف لائی تھی۔ آپ کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے، آپ کا مقام تو اتنا اونچا مقام ہے، آپ گھر کا کام کرتی ہو، آپ بچوں کو نہلاتی ہو، آپ بچوں کی تربیت کرتی ہو، آپ کو وہ مقام جو مرد کو باہر ملنے والا ہوتا ہے آپ کو گھر بیٹھے ہی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کے ولی پیدا ہوں، ہمارے گھروں میں علماء پیدا ہو، ہمارے گھروں میں نیک بندے پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمارا آئیڈیل اور نمونہ یہ آج کی دنیا کی عورتیں نہیں ہیں جو اپنے فیشن کو دکھا رہی ہیں دوسروں کو، جو اپنے چہروں کو دکھا رہی ہیں دوسروں کو۔ عورت کا کام ہے پردہ، عورت پردے میں رہنے والی ہوتی ہے۔ عورت جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مر مٹنے والی ہوتی ہے۔ لہذا اپنے مقام کو پہچانیے۔ تمہارا آئیڈیل اور نمونہ حضرت عائشہ ہے۔ حسن حسین کو پیدا کہنے والی کون؟ امی فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسن حسین۔ تو تمہارا آئیڈیل اور نمونہ عائشہ صدیقہ ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے، حضرت زنیرہ ہے، حضرت سمیہ ہے، حضرت خولہ ہے، حضرت سودا ہے، حضرت ہاجرہ ہے، حضرت سودا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کی زندگی کے حالات سنا کرو، ان کی زندگی کو پڑھا کرو۔ اپنے بچوں کی تربیت اللہ اللہ کو گنگناتے ہوئے کیا کرو۔ نمازوں کی پابندی وقت پر ہونی چاہیے، اس کا فکر ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ اپنی زبان کو قابو میں ہم سب کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہاں تک فرمایا کر گئے ہیں، جو دو چیزوں کی ضمانت لیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ نمبر 1 زبان کی حفاظت، اور نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ زبان کی حفاظت اتنی بڑی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی چمکائے گی اور آخرت میں بھی چمکائے گی۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں؟ جھوٹ بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نیکی کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ ہم کسی عورت کی چغلی کریں؟ لالے پڑ رہے ہیں، میرے پاس خود نیکیاں نہیں ہے، میں دوسرے کی چغلی کر کے اپنی نیکیاں اس عورت کو منتقل کیوں کروں؟ ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اگر کوئی ان کی چغلی کر دیتا اور ان کو پتہ چل جاتا تو گفٹ بھیجا کرتے تھے ہدیے میں، اور یوں کہا کرتے تھے آپ نے میری چغلی کرنے کے بعد اپنی نیکی میرے پاس بھیجی تو ایک مومن بندہ احسان کرتا ہے تو آپ نے مجھ پر احسان کیا، میری چغلی کر کے اپنی نیکی میرے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی ہے، تو لہٰذا میں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، اس مختصر سے ہدیے کو آپ قبول فرما لیں۔ تو ہمارے پاس تو خود نیکیاں اتنی کم ہیں کہ ہم دوسروں کی چغلی کر کے، دوسروں پر بہتان باندھ کر اور جھوٹ بول کر اپنی نیکیاں دوسرے کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ لہذا کچھ کمانے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات، اللہ نے جہاں قرآن پاک میں مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام ہے تابع داری کا، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنا۔ مسلمان اسی کو بولتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہیں، ہم اپنے من کے غلام نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے رب کے غلام ہیں، اسی لیے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک غلام سے پوچھا گیا کھاؤ گے کیا؟ کہ جو آقا کھلائے گا۔ کیا پہنو گے؟ جو میرا مالک پہنائے گا۔ کہاں رہو گے؟
جہاں میرا مالک مجھے رہنے کی اجازت دے گا۔ تو اس غلام سے پوچھا جاتا ہے ارے آپ کی بھی کوئی مرضی ہے؟ غلام یہ کہتا ہے جو میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے، اگر میری اپنی مرضی ہوئی تو میں کہاں کا غلام ہوا؟ تو جب ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں کہہ دینا چاہیے ہماری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، اسی کے جینے سے ہمارا جینا ہوا ہے، اسی کے مارنے سے ہمارا مرنا ہو جائے گا۔ تو جو درمیان کی زندگی ہے اسی کی چاہت کے مطابق گزاریں، اپنی چاہت کے مطابق گزاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ ناراض ہو جائے گا، جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ لہذا ہم ایسا کام کیوں کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے؟ ہمیں ایک ایک حکم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ فرما رہا ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں۔ ایمان نام ہے غیب کی باتوں پر ایمان لانا، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے تمام فرشتے معصوم گناہوں سے، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر۔ جی ہاں، یہی دنیا نہیں ہے کہ بس یہی مر گئے اور یہی جنم لے لیا اور بس، ایسا کچھ نہیں، چھٹی نہیں ہوئی، ابھی موت آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی، نہیں، ابھی اور بھی زندگی ہے، اور جو حقیقت وہی تو زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی بہت تھوڑی سی زندگی، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہیں۔ یہاں تو کیسے بھی زندگی گزاریں گزر جائے گی، فقیری میں بھی زندگی فقیروں کی گزر گئی ہے، اور امیری میں امیروں کی زندگی بھی گزر گئی ہے۔ شداد نے بھی جنت بنوائی تھی، فرعون نے بھی رب اعلیٰ کا اعلان کیا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، ارے وہ بھی چلا گیا، شداد بھی چلا گیا، بڑے بڑے حکمران چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، تو موت تو سب کو آنی ہے۔ یہاں تو کیسے بھی زندگی گزاریں گزر جائے گی، لیکن ڈر تو یہ لگتا ہے وہاں زندگی کیسے گزرے گی، اس لیے کہ یہاں تو موت آ جاتی ہے، مصیبت کا خاتمہ کر دیتی ہے، یہاں تو موت آ جاتی ہے، خوشیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، لیکن وہاں تو موت ہے ہی نہیں۔ تو یہاں ایسے رہیں یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہیں۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ارے مر کے بھی چین نہ آئی تو کہاں جائیں گے؟ لہذا ہمارا ایمان اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں پر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں اچھی رہوں گی۔ فقیری میں رکھنا چاہے گا فقیری میں اچھے، امیری میں رکھنا چاہے گا امیری میں اچھے، بس یہ ہے کہ ہم سے گناہ بھری زندگی نہ گزرے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ فرما رہے ہیں اطاعت کرنے والے بندے، اطاعت کرنے والی بندی، ارے ہماری مانتی ہے، ہمارے کتنے اچھے بندے ہیں۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے بندے، سچ بولنے والی بندیاں۔ والصابرین والصابرات، صبر کہنے والے بندے، صبر کہنے والی بندیاں۔ گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ موت ہو گئی کسی کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا پڑھنا ہے، الگ سے وائے ویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا تھا اور اللہ ہی نے اسے بلا لیا ہے، تو پھر ماتم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں ہی اٹھا لیتا، یہ کیوں چلا اللہ اللہ، کیسے الفاظ! تو رونے کی دھونے کی تو ضرورت ہے، آنسو بہا سکتے ہیں لیکن ماتم نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نہیں نکال سکتے، بلکہ صرف کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے رہیں گے۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے بلا لیا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واپس تو نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام کتنے اچھے اچھے پیغام دیتا ہے۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ فرما رہے ہیں تواضع اختیار کرنے والے بندے اور تواضع اختیار کرنے والی بندیاں۔ اللہ کو تواضع بڑی پسند ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کیا جائے، وہ بہت خوبصورت ہے،
اور وہ تو بہت ہی بدصورت ہے. یہ آج کل عورتوں میں پیدا ہو جاتی ہے یہ چیزیں، ہماری ماؤں میں، اور پیدا نہیں ہوتی بلکہ پیدا کی جاتی ہے. کون پیدا کرتا ہے؟ ان کا من پیدا کرتا ہے، ان کا نفس پیدا کرتا ہے، شیطان پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ شیطان تو کھلم کھلا دشمن ہے. وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ایک ایک مرد کو، ایک ایک عورت کو جہنم میں ٹھکواؤں گا. وہ چاہتا یہی ہے. تو والصادق والخاشعین تکبر تو یہ شیطان کی صفت ہے. انسان تکبر نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے اگر خوبصورتی سے نوازا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. کس کا؟ اللہ کا کمال ہے. اور اگر کوئی بدصورت ہو گئی ہے تو اسے بدصورت کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کالی کلوٹی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے لنگڑی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے اپاہج کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ نے بنائی ہے تو اس کا کوئی نقص نہیں ہے، اس کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی تو یہ ہے کہ گناہ کیوں کیا جا رہا ہے. حقیقی کمی تو یہ ہے کہ نماز وقت پر کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے. حقیقی کمی تو یہ ہے کہ موبائل میں غلط چیزیں کیوں دیکھی جا رہی ہے. مرد کیوں دیکھ رہے ہیں، عورت کیوں دیکھ رہی ہے. کمی یہ ہے. غیبت کیوں کی جا رہی ہے، کسی پر بہتان کیوں لگایا جا رہا ہے، کسی کی برائی کیوں کی جا رہی ہے. اصل برائی اور اصل مرض اور اصل بیماری یہ ہے جس کو ہم بیماری سمجھتے نہیں ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی ہے. جو دکھائی دیتی ہے اس کو بیماری سمجھتے ہیں. اگر بدصورتی کی وجہ سے کوئی آدمی اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوتا تو بلال کبھی بھی مقبول نہ ہوتا. بلال کالے کلوٹے ہیں لیکن اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ہم تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہارے قلوب اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل بھی ہماری طرف مائل ہے کہ نہیں. تو اللہ تو دل دیکھتا ہے، لہذا ہمیں دل بنانے کی ضرورت ہے. اور دل بنتا ہے اللہ کے ذکر سے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور ذکر کرنے والے بہت زیادہ مرد بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ نماز بہت ہی پڑھتے رہو، ساری رات پڑھتے رہو، سارے دن پڑھتے رہو. زکوٰۃ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. زکوٰۃ تو تب ہوگی جب مال ہوگا، مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. حج تو تب ہوگا جب مال ہوگا، مال نہیں ہے تو حج کہاں سے کرے گا. لیکن اللہ نے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں. لہذا معلوم ہوا ذکر کرنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں. وضو کر لو اچھی بات ہے، بے وضو بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کیا جاتا ہے، لیٹ کر بھی کیا جا سکتا ہے، جھاڑو دیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، برتن دھوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اور ایسے ہی اپنے بچے کو سلانے کے لیے، لوریاں دینے کے لیے اللہ اللہ کے نعرے اور اللہ کی لوریاں بھی دی جا سکتی ہے. اگر ہم چاہیں تو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کر سکتے ہیں. ناپاکی کی حالت ہے، کسی وجہ سے پاک نہیں ہو سکتی ہے عورت، ایام چلے ہوئے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اگر چاہے اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر تو پڑھ سکتی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ تو پڑھ سکتی ہے. اسی لیے فقہا یوں فرماتے ہیں، میرے ذہن میں بات آ گئی کہ جب اس طرح کے ایام اور اس طرح کے دن چل جائیں جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے عورتوں کے لیے، تو عورتوں کو چاہیے کہ وضو بنا کر اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ 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 لا الہ الا اللہ اور دوسری تسبیح پڑھ لیا کرے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایام پورے ہو جائیں گے تو پھر نماز میں سستی نہیں برتے گی، نماز میں کاہلی. یہ فرض نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ ایک علماء اور فقہا فرماتے ہیں یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے. اللہ کی نیک بندیاں یہ بھی کر سکتی ہیں.
تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جن کے اندر یہ صفات ہو جو ابھی مذکور ہوئی، جو ابھی بتائی گئی، اللہ فرما رہے ہیں اعد اللہ نے تیار کر رکھی ہے مغفرت ان لوگوں کے لیے، واجرا عظیما، اور اللہ نے بڑا اجر رکھ رکھا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا ان چیزوں کو اپنانے سے، ہمیں بھی چاہیے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اے میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بڑے اونچے مقام سے سرفراز کیا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانیاں ہیں، ورنہ تو ہمیں تو منحوس سمجھا جا رہا تھا، زمین میں گاڑا جا رہا تھا، زندگی سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، ہمارا تو کوئی وقار، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا والوں کو بتایا، بیٹی تو رحمت ہے، یہ مارنے کی چیز نہیں ہے، اگر تم اسی طرح مارو گے تو قیامت کے دن یہ کھڑی ہو جائے گی اور پوچھے گی میرا کیا جرم تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا تھا۔ اس طرح کے پیغام دیے گئے تو پھر اس بیٹی کو جینے کا حق دیا گیا اور آج تک دیا جا رہا ہے۔ لہذا اے بیٹیوں، اے ماؤں، اے بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو۔ دیگر کام کے لیے آپ وقت نکالتی ہو، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، آپ کو چاہیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جس طرح آپ نے آج وقت نکالا ہے، مزید وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں تعلیم کا انتظام ضرور کرو۔ جی ہاں، اپنے گھر میں تعلیم کا انتظام ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔